جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ خداوند فرماتا ہے میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے، میری بہت بڑی عزت ہے اس بات میں کہ آپ سب جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں خدا کی محبت کی باتیں، یہ میری عزت ہے کہ میں آپ سب کو سلام کروں، آپ کی سلامتی کی دعا کروں۔ خدا کے حضور یہ فریاد ہے کہ ہر سننے والے پر آج خدا کی رحمت اور برکت کی بارش ہو، ہر ایک اپنے اپنے دلوں میں ایسا محسوس کر سکے کہ جسے میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ تو خود ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے پاس آ گیا ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، میں خداوند یسوع مسیح کے کلام میں سے، انجیل میں سے جو باتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ان کا ذکر کرتا ہوں، آپ کو یاد دلاتا ہوں، ان کے پیچھے خدا کی محبت اور خدا کا ہاتھ ہے۔ محبت جو ظاہر ہوئی ہے اور اس کا ہاتھ جس میں زبردست قدرت ہے، اور وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے اور برکت دینا چاہتا ہے۔ انجیل کو پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کی تلاش ہم کرتے ہیں وہ ہے جو ہماری تلاش کرتا ہے، ہم نہیں اس کی تلاش کرتے، ہم نہیں اس کی کھوج کرتے، ہماری کھوج تو اور باتوں کی طرف ہوتی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ہم اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کے نام کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ اگر ہم اس سے دعا کریں گے تو وہ جواب دے گا اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ کر دے گا تو ہم دعا کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ عبادت کرنے سے وہ ہماری مرضی پوری کرے گا تو ہم عبادت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس سے خدا کے ساتھ محبت کا رشتہ پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ہمیں تلاش کرتا ہے، وہ ہمیں ڈھونڈ رہا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ ہم کو کتنا پیار کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہمارے لیے کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ اور خدا کی اس محبت کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ ہم کتنے راست باز ہیں یا کتنے گناہ گار ہیں، کیونکہ جب کوئی راست باز جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتا ہے، نیک سمجھتا ہے کہ میں بہت دھارمک ہوں، دوسروں سے بہتر ہوں، میرے اندر بہت ساری اچھی باتیں ہیں، بہت سی اچھی باتیں میرے اندر ہیں، جو ایسی سوچتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے کہ میں کسی دوسرے سے اچھا ہوں، جب ایسا شخص خداوند یسوع مسیح کے سامنے آتا ہے تب اسے پتہ لگتا ہے کہ میری ضرورت ہے کیا،
میں کتنا ضرورت مند ہوں، کتنا کنگال اور کتنا ادھورا ہوں، تب اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ ہاتھ بڑھا کے یہ کہتا ہے بے شک تیری راست بازی تیرے گناہوں کو ڈھانک نہیں سکتی، لیکن میں تیرے پاس آیا ہوں۔ جب کوئی گناہگار یہ سمجھتا ہے میں کسی لائق نہیں، میں تو ٹوٹے برتن کی مانند ہوں، میں تو پھینک دیا گیا ہوں، وہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے، بہت پاس آ کے کہتا ہے، میری بیٹی میرے بیٹے تجھے معلوم نہیں، نہ جانے دوسروں نے تجھے کیا کہا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تو نے اپنے لیے خود کیا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن تجھے میرے خیالات کا پتہ نہیں ہے، میری نظر میں تیری کیا قیمت ہے، میرے ہاتھ میں تیرے لیے کتنی بڑی دولت ہے، آنکھ کھول اور دیکھ میں آیا ہوں۔ یہ ہے انجیل، یہ ہے وہ پیغام، خوشخبری، سندیش جو میرے سپرد کیا گیا ہے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ تو یہ کہہ دے تاکہ سب سن لیں کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ کو برکت دے۔ کوئی سنتا ہو تو سن لے، آج موقع ہے۔ ایسا لکھا خدا ان کے کلام میں، اگر آج اس کی آواز سنو تو اس کا اپنا دل سخت نہ کرو، سمجھ میں بعد میں آ جائے گا، پہلے سمیٹ لو، جو کچھ وہ دے رہا ہے سمیٹ لو، لے لو، سمجھ میں بعد میں آ جائے گا۔ جو کچھ وہ مانگ رہا ہے وہ ایسی چیز ہے جو کوئی آپ سے لے گا نہیں، وہ مانگ رہا ہے آپ کے گناہ، وہ مانگ رہا ہے آپ سے آپ کی مصیبتیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے لیے ایسا کر، وہ یہ نہیں کہتا مجھے یہ دے، وہ کہتا تیرے پاس کچھ نہیں ہے، لا میں تجھے مالا مال کر دوں۔ اور اس کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، ایک وقت ہے جو خدا نے بخشا ہے، اس کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ آج ہے وہ دن، آج ہے وہ موقع۔ مجھے معلوم نہیں آج کون ایسا بھائی ہوگا، کون ایسی بہن ہوگی جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہے گا مجھے ضرورت ہے اس کی، اور وہ دے دے گا۔ جو مانگ لے گا وہ مالا مال ہو جائے گا۔ خدا کے کلام میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ایک زبور ہے، 32واں زبور، اس میں یہ لکھا ہے، اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ دیندار، خداوند کے کلام میں دیندار اسے بتایا گیا ہے جو جانتا ہے کہ میں دیندار ہوں، مجھے دینا ہے، میں مقروض ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ ہے صحیح دیندار، وہی صحیح ایماندار ہے جو اس بات کو پہچان گیا ہے کہ میرے پلے کچھ نہیں ہے، میں اس کا محتاج ہوں۔ وہ ہے صحیح معنوں میں دیندار۔ اس کے لیے لکھا ہے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا، جب سیلاب آئے، جب مصیبت آئے تب وہ بچا رہے گا۔ ایک وقت ہے جب ہم اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا دے رہا ہے، کیونکہ جو کچھ وہ دے رہا ہے اس کی ضرورت ہمیں ہے، اس دنیا میں ہے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ہے۔ جو یہاں لے لے گا وہ وہاں بھی جا کے شکر کرے گا، اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن جو یہاں انکار کر دے گا اس کے لیے افسوس ہے۔ خدا نہ کرے کہ وہ آپ ہیں۔ خدا مجھ پر رحم کرے اور خدا ہر سننے والے پر رحم کرے، کیونکہ خداوند نے ایسا کہا ہے جب تک خداوند مل سکتا ہے۔ ایک وقت ہے، آج کا دن۔ دیکھو وہ کیا دے رہا ہے آپ کو، کچھ ایسی چیزیں وہ دے رہا ہے جو کوئی اور دے نہیں سکتا۔
میں کما نہیں سکتا، اپنے لیے کر نہیں سکتا، اور مبارک ہے ہر انسان جو اس بات کو پہچان گیا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، اگر وہی کرے گا تو ہوگا، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کیا چیز ہے جو وہ ہمارے لیے کرنا چاہتا؟ وہ کون سی دولت ہے جو وہ پلے میں ڈال دینا چاہتا ہے؟ اس کی محبت آپ کو مالا مال کرنا چاہتی ہے، ہر گناہگار کو۔ یہی تو ہے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری۔ میں گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے وہ میں کروں گا۔ دیکھو، کچھ باتیں ہیں جو خداوند دیتا ہے انہیں، جو وقت کو پہچان کر اور یہ جان کر کہ میرے پلے کچھ نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے، میری روح کو اس چیز کی ضرورت ہے، وہ اس سے مانگتے ہیں تو دیکھو انہیں کیا کیا دیتا ہے۔ یہ زبور 32 ہے، اس میں سے کچھ باتیں دیکھیں گے اور خدا کرے کہ ہمیں دکھائی دینے لگے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور جسے دکھائی دے گا اسے وہ دے دے گا، اور جسے وہ دے دے گا وہ دولت مند ہو جائے گا۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ یہ اتنی بڑی ضرورت ہے انسان کی روح کی، جسے خدا کے سوا اور کوئی پورا نہیں کر سکتا، کہ اسے یہ یقین ہو جائے اسی زندگی میں کہ اس نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اتنی پیاری برکت ہے یہ خدا کے رحم کی، یہ اس کی دیا کی دات ہے کہ کوئی اس کا یقین کر لے، اس کے پاس آ جائے۔ خداوند یسوع مسیح گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا ہے، راستہ بتانے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ تم ایسا کرو گے تو پھر تم پر دیا ہوگی، یہ نہیں کہتا وہ۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا، جس کا حساب صاف ہو گیا۔ کتنا بڑا خدا کا یہ رحم ہے، کتنی بڑی خدا کی یہ محبت ہے کہ وہ گناہگار کو یوں کہے کہ آج میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس جب لوگ آتے تھے تو وہ ان سے کہہ دیتا تھا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے، تیرے پاپ چما ہو گئے۔ لوگ اس پر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اور خداوند یسوع وہ کام کر دیتا تھا پھر بعد میں انہی کے لیے جن کے گناہ معاف ہوتے تھے، ان کی زندگی میں ایک ایسا کام کر دیتا تھا کہ لوگ دیکھ کر یہ کہتے تھے خدا کے سوا اور یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے؟ کیونکہ خدا کے سوا اور کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، لیکن جس کے معاف ہو گئے اسے یقین ہو جاتا تھا، اور اس کی خوشی کی وجہ سے کسی کو صحت مل جاتی تھی اور وہ حیران ہوتا تھا میری بیماری کہاں گئی۔ کسی کی بدروئیں بھاگ جاتی تھیں اور وہ کہتا تھا یہ کیا ہوا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا تھا، کیا کر رہا تھا، کہاں جا رہا تھا، یہ کیا ہوا، میں تو ہوش میں آ گیا۔ مبارک ہے وہ جو اس کے پاس آ کے یہ کہہ دیا ہے خداوند گناہوں کے بوجھ سے دبا ہوا ہوں میں، مجھے معلوم نہیں میرا کیا ہوگا، میں کب تک انہیں ڈھانکتا رہوں، تجھے تو دکھائی دیتا ہے، میں دوسروں کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا دکھا سکتا ہوں، لیکن تجھے دکھائی دیتا ہے کہ میری اچھائی کے نیچے چھپی ہوئی برائی ہے جو مجھے مار رہی ہے۔ تو دیکھو آج کا دن بڑا مبارک دن ہے، کوئی آ کے اس سے کہہ سکتا ہے مجھے تیرے رحم کی ضرورت ہے، مجھ پر رحم کر، وہ کر دے گا۔ آج آپ جان لیں گے، آپ محسوس کر لیں گے کہ بوجھ ہٹ گیا۔ یہ ہے خدا یسوع مسیح کی محبت، یہ وہ خدا کی محبت ہے جو گناہگار کے لیے ظاہر ہوئی ہے اور بخشی جا رہی ہے ہر روز۔
پھر ایک اور بات جس کا ذکر اس میں کیا گیا ہے وہ ہے 7ویں آیت میں، اس میں لکھا ہوا ہے تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا، تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا۔ رہائی کے نغمے، چھٹکارا، وہ رحم بھی کرتا ہے اور رحم کرنے سے رہائی ہو جاتی ہے۔ جب وہ رحم کرے گا تو رہائی دے دیتا ہے، چھٹکارا دے دیتا۔ کون سی چیزیں جن سے چھٹکارے کی ضرورت ہے؟ ذرا دیکھیے میرے ساتھ، اس کا مقابلہ کریں، دیکھیں خدا کے پاک کلام میں اس بات کا ذکر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا۔ وہ کون سے نغمے ہیں رہائی کے؟ چھٹکارا کن باتوں سے ہوتا ہے؟ یہاں لکھا بے شمار برائیوں نے مجھے گھیر لیا، بے شمار برائیوں نے مجھے گھیر لیا۔ یہ زبور 40 ہے، 11 اور 12 آیت میں پڑھتا ہوں۔ آئے خداوند تو مجھ پر رحم کرنے میں دریغ نہ کر، کمی نہ کر، دیر نہ کر، رحم کر دے مجھ پر۔ یہ دعا کر رہا ہے، تیری شفقت اور سچائی برابر میری حفاظت کرے، مجھے بچا لے اپنی دیا سے، اپنے پیار سے مجھے بچا لے۔ کیوں؟ کیونکہ بے شمار برائیوں نے مجھے گھیر لیا ہے، میری بدی نے مجھے آ پکڑا ایسا کہ میں آنکھ نہیں اٹھا سکتا، وہ میرے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہیں، سو میرا جی چھوٹ گیا، میں تو ہمت ہار گیا، میرے بس کا روگ نہیں رہا۔ یہ آئے خداوند اتنی برائیوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، میری زندگی کا بہت برا حال ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ نہیں کہ میرے گناہوں سے اس نے مجھے رہائی دے دی، برائیاں جو تھیں گناہوں سے چھٹکارا دے دیا، معافی حاصل ہو گئی، لیکن جن پر رحم ہوتا ہے ان کی رہائی بھی ہو جاتی ہے۔ ان باتوں سے رہائی، چھٹکارا ہو جاتا ہے جو گھیرے ہوئے ہیں، گھیرا ڈال رکھا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ سچ بول ہی نہیں سکتے، ایمانداری کر ہی نہیں سکتے، کسی گندی عادت میں پھنس گئے، اس سے وہ چھوٹ ہی نہیں سکتے۔ لالچ انہیں بھوتوں کی طرح رات کو بھی سونے نہیں دیتا، تسلی نہیں ہے۔ غصہ اس قسم کا آ گیا ان کے اندر کہ وہ کسی کو بھی اپنا نہیں سمجھ سکتے، سب دشمن ہیں ان کے، سب دشمن نظر آتے۔ ایسا برا گھیرا ڈالا ہے برائیوں نے۔ تو وہ کہتا ہے تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا۔ جب یہ برائیاں بھاگ جائیں اور یہ بدروئیں بھاگ جائیں، یہ بھوت بھاگ جائیں اور انسان اکیلا رہ جائے، وہ اور اس کا بچانے والا خداوند یسوع، تب پھر نغمے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے گیت گائے جا رہے ہیں، خوشی منائی جا رہی ہے، چھٹکارے کے گیت۔ جن کا یہ تجربہ وہ جانتے ہیں کہ جب انہیں گناہوں کی معافی نصیب ہوتی ہے تو انہیں مخلصی بھی ملتی ہے، چھٹکارا بھی ملتا ہے۔ ان کی زندگی میں سے یہ چیزیں چھوٹنے جانے لگتی ہیں، چھوڑ کے بھاگنے لگتی ہیں۔ یہ بدروئیں جیسے ذرا سی روشنی اندر کمرے میں آئے تو اندھیرا بھاگ جاتا ہے، کوئی ڈنڈے نہیں مارنے پڑتے، اندھیرے کو بھگانے کے لیے کوئی جھگڑا نہیں کرنا پڑتا، شور نہیں مچانا پڑتا، روشنی خاموشی سے آتی ہے اور پتہ نہیں لگتا اندھیرا کہاں چلا گیا۔ اسی طرح ہوتا ہے۔ وہ کہتا تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا۔ صرف اس ایماندار کو سنائی دیں گے وہ نغمے، وہ گیت جو آسمان پر گائے جاتے ہیں۔ لکھا ہے جب کوئی ایک گناہگار توبہ کرتا ہے تو آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے۔ پھر لکھا ہے خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی منائی جاتی ہے۔ خوشی کون مناتا ہے؟ خوشی وہ مناتا ہے جس نے بچا لیا، وہ خود خوشی مناتا ہے۔ تو دیکھو کتنی بڑی خدا کی مہربانی ہے، کتنی بڑی اس کی رہائی ہے، چھٹکارا ہے جو وہ دینا چاہتا ہے۔ اور پھر جنہیں وہ رحم کا تجربہ ہو جائے، اس کی دیا کا تجربہ ہو جائے اور پھر ان کی رہائی ہو جائے، پھر وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو راستہ دکھاتا ہے۔ یہ دیکھو اسی زبور میں 32ویں زبور میں یہ سب کچھ ہے۔ پہلی 2 آیتوں میں دیکھا رحم کر دیا اس نے، معاف کر دیا۔ پھر ہم نے دیکھا رہائی کے نغموں سے گھیر لیا۔ پھر دیکھو 8ویں آیت میں کیا لکھا؟ میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ واہ 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 واہ، اتنا پیار۔ کہتا میری آنکھ، میری نظر تجھ پر رہے گی، فکر نہ کر، تو مجھ سے پوچھا کرنا، میں بتا دیا کروں گا، تم مت ڈرنا، میں تجھے راستہ دکھاؤں گا۔ رہنمائی،
راستہ دکھائے گا. اور نہ جانے کتنے لوگ ہمیں جنہوں نے ہمیں راستہ کیا دکھایا, اپنے ہاتھ دکھا دیے انہوں نے, بے وقوف بنا کے چھوڑ گئے. ہر روز ایسا ہو رہا ہے, لوگ بے وقوف بنائے جا رہے ہیں, ہر روز ایسا ہو رہا, دھوکہ دیا جا رہا ہے لوگوں کو. اور جن کو وہ جو دھوکہ کھا جاتے ہیں, پھر کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, دھوکہ ہی کھاتے رہتے ہیں, پھر وہ کھانے کو بھی کچھ نہیں رہتا. اور دھوکہ دینے والے کھاتے ہیں اور مرتے ہیں, ان کے بھی پلے کچھ نہیں رہتا. لیکن دیکھو کتنا پیار خدا کا, کہتا میں تجھے رحم بخشوں گا, اپنے رحم کی وجہ سے تجھے معاف کر دوں گا. پھر کہتا ہے کہ دیکھ جب تیری زندگی میں میرے پیار کا تجربہ ہو جائے گا تو تجھے یہ بھی تجربہ ہوگا کہ جن بری باتوں نے تجھے گھیر رکھا ہے اس گھیرے میں سے تو نکل آئے گا. میں نکال لوں گا, ان خرابیوں میں سے نکال لوں گا میں تجھے, چھٹکارا ہو جائے گا تو تیرا ان بری باتوں سے. اور جب تیرا چھٹکارا ہو جائے گا, جب تجھے رہائی مل جائے گی, تو میں تجھے راستہ دکھاتا رہوں گا, تو میرے پیچھے پیچھے چلنا, پھر تجھے کوئی ڈر نہیں ہوگا. پھر تو کہہ سکے کہ خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کچھ کمی نہیں ہوگی. پھر دیکھو رحم بھی ہوا, رہائی بھی ہو گئی, رہنمائی بھی ہو گئی. اور پھر یہاں لکھا رحمت اسے گھیرے رہے گی, پر جس کا توکل خداوند پر ہے اسے رحمت گھیرے رہے گی. کہاں برائیوں نے گھیر رکھا تھا, اب رحمت اسے گھیرے رہے گی. رحمت سے کیا مطلب ہے؟ خدا کا پیار, خدا کی محبت کے انعام. اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دیتا ہے وہ. لکھا جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. ضرور دے گا, ضرور دے گا. اس سے ڈرنے والوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. تو یہ آج کا دن ہے, اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے, کوئی سنتا ہو تو سن لے, یہ سب کچھ میرے پاس ہے تیرے لیے, میرے بیٹے میری بیٹی. اگر تجھے ضرورت ہے اور اگر تو نے اس بات کو پہچان لیا ہے کہ تجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ تجھے گناہوں کی معافی کا یقین ہو, اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جن گناہوں نے تجھے دبا رکھا ہے تو ان کا سر کچل دے, تجھے طاقت چاہیے, اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میرا پیار تجھے گھیرے رہے تو آ میرے پاس. دیکھو پھر سے آپ کو یاد دلاؤں, پھر سے سنو, اسی زبور میں, یہ 32واں زبور ہے, آپ اسے پڑھنا. مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی. یہ کوئی ایسی نجات نہیں ہے جس کا انتظار کرنا پڑے گا نہ جانے کب تک. یہ وہ نجات ہے جو آج آپ حاصل کر سکتے ہیں. اسی لیے لکھا آج نجات کا دن ہے, آج رہائی کا دن ہے, آج ہی وہ آپ کو چھٹکارا دے گا. اور آج ہی آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ خوشی جس کی ضرورت میری آتما کو تھی, میری روح کو تھی, وہ مجھے ملی ہے. آج مجھے چین ملا تیرے پاس آ کے. پھر آپ کہہ سکیں گے جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا. یہ بات سچ ہے, یہ بات سچ ہے. اور آج اگر آپ اس کی طرف دیکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے پیار سے, ہاتھ بڑھا کے, آ میری بیٹی, آ میرے بیٹے, دیکھ میرے ہاتھ میں تیرے لیے کیا کچھ ہے, تیرے لیے. پیارے بھائی پیاری بہن, آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آج پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں. اگر پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو خدا کا شکر کریں, کیونکہ یہ کوئی ایسے ہی اچانک بات نہیں ہو گئی ہے, یہ خدا کا انتظام ہے جو آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. کیونکہ آج آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا کام خداوند کرنا چاہتا ہے جو نہ آپ کر سکے نہ کوئی اور کر سکے گا. ہر ایک انسان اس بات کو جانتا ہے کہ جس چیز کی پیاس میری روح کو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے.
پھر ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں کہاں ملے گا، کون ہے جس کے پاس جائیں. اور بہت ایسے لوگ ہیں جو اب یہ کہتے ہیں کہ اب اور کہاں جاؤں، اب اور کسے پکاروں، اب اور کیا کر لوں. ان کے لیے ہے یہ خداوند کی خوشخبری. جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو. کچھ لوگ ہیں جو خدا کی برکتوں کی تلاش میں ہیں، کچھ ہیں جو اس سے دولت مانگتے ہیں، کچھ صحت مانگتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم کو کامیابی دے، ہم کو فتح ملے. دنیا بھر کی برکتیں ہم اس سے مانگتے ہیں. کیسا مبارک وہ ہے جو اس کی تلاش میں ہے، جو اسے کہتا مجھے کچھ نہ دے تو مل جائے، مجھے پیاس ہے تیرے پیار کی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. وہ کہتا ہے مبارک ہے وہ جو اس کو ڈھونڈتے. دیکھو ایک جگہ خداوند کے کلام میں ایسا لکھا، زبور 37 میں، خداوند میں مسرور ہے. کچھ لوگ ان چیزوں میں مسرور ہیں، خوش ہیں جو دی ہیں اس نے، اور کون جانے خدا نے دی ہیں کہ انہوں نے خود کمائی ہیں. کیونکہ جو کچھ بے ایمانی سے اور ظلم سے حاصل کیا جاتا وہ خدا کی برکت نہیں ہوتی، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا. خداوند میں مسرور ہے. کچھ ایسے ہیں جو خداوند میں مسرور ہیں، اس کے ساتھ ایسا سمبند ہو گیا ہے کہ اب سرور ہے، ایک عجیب خوشی ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ میل ہو گیا ہے. وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. جب وہ مل جائے، اور جسے وہ مل جائے وہ مالا مال ہو جاتا ہے، پھر اسے کسی بات کی کمی نہیں ہوتی. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کسی بات کی کمی نہیں ہوگی. وہ چاہتا کہ آپ دولت مند ہو جائیں، اور سب سے بڑی دولت آپ کو یہ ملے کہ آپ کو وہ مل جائے جس کے لیے آپ کی آتما پیاسی ہے. اور وہ خداوند یسوع ہے، اس کا نام یسوع ہے. اس نے کہا میرے پاس آؤ، اگر کوئی پیاسا ہو میرے پاس آئے. پیارے بھائی، اس کا نام لے کے اسے کہہ دو، پیارے خداوند یسوع مجھے تیری ضرورت ہے. پھر دیکھنا وہ آپ کے لیے کیا کچھ کرے گا. प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, उसी के हाथों से अपना गुजारा ले. हे मानव सुन, प्रभु का सहारा ले, हे मानव सुन, प्रभु का सहारा ले.